اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں آپ جانیں گے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 کرامات، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بے مثال شادی، اور ہاں حضرت علی سے عجیب سوال کہ وہ کون سا نبی ہے جس نے 2 بہنوں سے نکاح کیا، اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زانیہ عورت کا فیصلہ کیسے کیا تھا، بلکہ حضرت علی کے اور بھی دلچسپ علمی واقعات ویڈیو میں آپ جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا جہان کے علوم سے نوازا۔ حضرت علی کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی شیر خدا دارالعلوم ہیں، یعنی علم کا گھر ہیں، بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو شناس کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ لہٰذا ایک مرتبہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے مجموعے میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ مسافر نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے جواب دیا کہ اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر تم ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجموعے میں موجود لوگ بھی مولا علی کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ یا علی، مجھے درست معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس شامی نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کے بخارات بھاپ سے پیدا کیا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ بھلا زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ مولا علی نے فرمایا کہ پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا پانی کی موجوں سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ آپ نے فرمایا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے آسمان کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام فیدوم یا قیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام معدون یا الماروم ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہیعون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجما ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ اب اس شامی نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ مولا علی نے فرمایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، اس نے پھر سوال کیا کہ یا امیر المومنین، کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے حبار اور راحیل دونوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر
بندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا، یا امیر المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، جی ہاں، اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، کیونکہ وہ عدیم ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک اس نے خود کھایا اور 2 آدم کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، شیس، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم کی عمر کتنی تھی؟ مولا علی نے جواب دیا 930 سال۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ مولا علی نے جواب دیا کہ آدم نے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم نے شعر کب اور کیوں کہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ جب آدم زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے، اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد یعنی بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا، جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اس لیے السرد اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ، اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا، اور 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ برائے مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائیں۔ ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 10 مختلف جواب ارشاد فرمائے۔ دولت فرعون کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے اور علم فیاضی کی طرف۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے، علم لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دولت وقت کے ساتھ گھٹتی رہتی ہے، علم کبھی نہیں گھٹتا۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ دولت نے فرعون اور
نمرود جیسے خدا کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے، علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کرایا۔ ناظرین، پھر تورات کا ایک عالم مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور ان سے آپ کے سامنے اپنے چند سوال پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد ہے، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے، اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور کون سے وہ 2 دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی امیر المومنین مولا علی نے اس سے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہے۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے یہ وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں زچگی کا درد ہونا شروع ہوا، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی۔ اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہے، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہے۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا، یا علی، بلا شبہ آپ نے درست جواب دیے ہیں اور واقعی آپ علم کا سمندر ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقایا زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا، بلکہ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ وہ نبی آخر الزماں سرور عالم کی بعثت ہے جو دوسرے تمام اعزازات سے بلند تر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے دور رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز پہلے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مشرف باسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد و خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی
عنہ ان میں سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب و چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھ اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرما دی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علل صبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور کریم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ درآں حالیہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر رات کے وقت میں مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جان نثار صحابہ میں حضرت علی نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی کو چند منتخب جان بازوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبازرت طلب ہوئی۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجو نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ مولا علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہہ تیغ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کر دیا۔ ناظرین 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چند جاں بازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو
کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم میں بھی علم نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ 6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اس معرکہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم مولا علی علیہ السلام کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اس کے ہاتھ سے ہی مقدر ہے۔ اس معرکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرحب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان معرکہ میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالی کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورۃ توبہ نازل ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورت کو سنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی شخص کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ رمضان 10 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے خدا اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرما دیا۔ یمن میں مولا علی کی تعلیم و تقلین سے یمن کا اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع میں حضرت علی نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم اور تربیت کا جو موقع ملا تھا اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا، اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ حضرت علی نے بچپن سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک پورے 30 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے تھے اور سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک مولا علی علیہ السلام مسند ارشاد پر فائز رہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے عہد میں دعوت اور ارشاد اور قضاء کی خدمت حضرت علی کے سپرد رہی اور اپنے زمانہ خلافت میں بھی مولا علی علیہ السلام کا فیض جاری رہا۔ مولا علی کی روایت کردہ حدیث کی تعداد 586 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم کے علاوہ اپنے رفقائے محترم اور ہم عصروں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مقداد بن اسود اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ علیہما السلام سے بھی روایتیں کی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کبھی کبھی حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم، دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا علی کو یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ قرآن و سنت اور فقہ و اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر مولا علی علیہ السلام منصب قضاء کے لیے بہت زیادہ موزون تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی کو مقرر فرمایا تھا۔ ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضاء کے بنیادی اصولوں کی تعلیم بھی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب تم 2 آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت علی کو مدینہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہر، عادل اور قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر رہے تھے۔ حضرت علی کو مجلس شورا میں شامل رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو حضرت علی علیہ السلام سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدعون کر دیا تھا۔ ناظرین، ایک جگہ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی، موت کا رقص جاری تھا اور حضرت علی شیر خدا شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تامل اور بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعہ کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا اور اس گروہ کے ایک آدمی نے مولا علی علیہ السلام پر اس زور سے وار کیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ چنانچہ مولا علی شیر خدا نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھا تھا، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ یہ فرما کر مولا علی نے شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے۔ جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرما دیا۔ آپ نے اس دروازے کو پھر پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا عینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے 7 آدمیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھا لیں یا الٹا کر دیں جسے حضرت علی رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک کمزور جسم کا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا، یا علی، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے اس سوال کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ ایک تاریک راستہ ہے، تم اس پر نہیں چل سکو گے۔ یہ ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجئے۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتے ہوئے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا، تو مولا علی نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، لہٰذا تم اس راز کو افشا نہ کرو۔ جب اس شخص کا اصرار مزید بڑھا اور اس نے ایک مرتبہ پھر مولا سے تقدیر کے متعلق سوال کیا، تو مولا علی نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا فرمایا۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تو بس پھر تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، یا علی، ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا، وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے۔ وہ ذات بلا کیفیت ہے، نہ اس سے قبل کچھ تھا اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے، اور ہر انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، اے ابو الحسن، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو کر واپس چلا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ مولا علی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو مولا علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ لڑکے نے کہا، یا علی، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن مولا علی علیہ السلام نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا۔ عورت سے پوچھا، کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تو اچھا، پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی، یا علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ مولا علی نے استفسار فرمایا کہ کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یا علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ مولا علی نے فرمایا، تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یا علی، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کا علم حضرت عمر ابن خطاب کو ہوا تو
آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور مشہور واقعہ جس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، وہ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا، کہا یا علی مجھے بچاؤ۔ مولا علی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو لڑکا کہنے لگا یا علی میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ یا علی آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ مولا علی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی سے پوچھا کہ واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا، کہنے لگا واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر فرمایا امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ مولا علی کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا کہ بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں قبرستان میں ہے۔ مولا علی نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر سے آ کر کہا کہ یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کوریدا تو اس قبر کے اندر اس کے مالک کی لاش نہیں تھی، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو مسافر چلنے کے بعد بہت تھک گئے تو انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کھانے کے برتن کھولے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ سلام کرنے پر دونوں نے جواب دے کر کھانے کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی۔ تینوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور 8 درہم دیتے ہوئے کہا کہ جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم قبول کر لیجئے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان رقم کی تقسیم کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں وہ 5 درہم خود رکھنے پر اور 3 دوسرے کو دینے پر بضد تھا۔ جس شخص کی 3 روٹیاں تھیں وہ رقم کو برابر تقسیم کرنے کا خواہاں تھا۔ آخر فیصلے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنایا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روٹیوں والے سے کہا کہ جب تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تمہیں 3 درہم پر راضی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اڑ گیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی 3 درہم دے کر تم پر احسان کر رہا ہے، دراصل تم 1 درہم کے حقدار ہو۔ اس شخص
شخص نے ادب سے کہا کہ سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے وجہ بتائیے، میں 1 درہم پر راضی ہو جاؤں گا۔ مولا علی نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3، ظاہر ہے کہ 8 3 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، اس لیے مانا جائے گا کہ تینوں نے برابر روٹیاں کھائی ہیں۔ سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے مانے جائیں گے، ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے، اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان کے 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے تم نے خود کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا، وہ تیسرے شخص نے کھا لیا۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 اس نے اور باقی 7 تیسرے شخص نے کھائے۔ اس شخص نے تمہاری روٹیوں کا 1 ٹکڑا کھایا، اس لیے تمہارا حق 1 درہم ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی 1 درہم پر راضی ہو گیا۔ آفرین ہے منصب پر اور آفرین ہے مدعی پر جس نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ ایک اور واقعہ آپ کی ذہانت سے متعلق یوں ہے کہ 3 آدمیوں کے درمیان 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ان میں سے ایک کا کل میں آدھا حصہ تھا، دوسرے کا تہائی اور تیسرے کا 9واں حصہ تھا، اور ہر ایک صحیح اور مکمل اونٹ لینا چاہتا تھا، لیکن 17 کا عدد مذکورہ حصوں پر بغیر کسر کے تقسیم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ معاملہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے ان تینوں آدمیوں سے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں بغیر اونٹ ذبح کیے صحیح فیصلہ کر دوں، اور فیصلے میں آسانی کے لیے اونٹوں میں اپنا 1 اونٹ شامل کر دوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، چنانچہ آپ نے اپنا 1 اونٹ ان 17 اونٹوں میں ملا دیا۔ اونٹ 18 ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام نے ان میں سے آدھے حصے کے مالک کو کہا کہ تم اس میں سے اپنا نصف حصہ الگ کر لو۔ اس نے 9 اونٹ علیحدہ کر لیے۔ پھر آپ نے تہائی حصے والے سے فرمایا، تم اپنے تہائی حصے یعنی 6 اونٹ الگ کر لو۔ اس کے بعد آپ نے 9ویں حصے والے سے فرمایا کہ تم 18 کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ لے لو۔ اس نے اپنے 2 اونٹ لے لیے۔ اس طرح یہ سب 17 اونٹ پورے ہو گئے اور آپ نے اپنا اونٹ واپس لے لیا۔ تینوں حصے داروں نے اس تقسیم کو پسند کیا اور فیصلہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام کی بہت سی کرامات ہیں۔ آپ کی کرامتوں میں سے چند کرامات یہ ہیں کہ مقام صفین کو جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نایاب تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش کی لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف شفاف اور شیرین پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیغمبر مرسل حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف باسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ
آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد برائی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ عز و جل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے، اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں موٹے کپڑے ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ سخت گرمی میں روئی والے جبہ اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت ترین سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ یا علی، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا کہ یا علی، آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر قلعے پر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری آنکھ دکھ رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور یہ دعا کی اے اللہ گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو اس کے حالات بتا کر یہ بتایا کہ تم کو فلاں کھجور کے درخت پر پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں جو کچھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وہ حرف بحرف درست نکلا اور آپ کی پیش گوئی پوری ہو کر رہی۔ ایک مرتبہ جب مولا علی چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا تو آپ فوراً عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سیاست نہیں آتی، میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور مصالحت کا طریقہ بھی میں نے کبھی نہیں سیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہیں کبھی مشکل پیش نہ آئے گی، بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے کی بات بھی مکمل سننا اور دوسرے شخص کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے
سے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی اور ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی تھی، اور میں اس نصیحت پر خوب عمل کیا کرتا تھا جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لوں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر میں جب مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا اور کس شان سے فتح حاصل ہوئی اس کا تذکرہ ہم آئندہ ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا علی علیہ السلام ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کی کثرت ازواج اور کثرت اولادیں تھیں، یعنی آپ کی بیویاں بھی بہت ساری تھیں اور اولاد بھی بہت ساری تھیں۔ کثرت ازواج یعنی متعدد شادیوں کی فضیلت پر بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جہاں ایک سے زائد شادیوں کا رواج پڑ جائے وہاں سے بے حیائی رخصت ہو جاتی ہے، فسادات اور لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا ختم ہو جاتا ہے، معاشرے میں امن اور سکون پھیلنے لگتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک شادی والے صحابہ بہت کم سننے کو ملتے ہیں، بلکہ کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں جس نے ایک شادی کی ہو، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی 9 شادیاں تھیں، ٹوٹل 9 شادیاں، یعنی آپ طلاق بھی دے دیا کرتے تھے اور بیک وقت ایک سے زائد بیویاں بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے وقت حضرت علی سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ بس محدثین اور مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست اشارہ تھا اس طرف کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی دوسری شادی نہ کریں، لہذا مولا علی ہمیشہ اس پر قائم رہے۔ حالانکہ آپ کثرت سے طلاق دیا کرتے تھے اور آپ کی طبیعت بھی جلالی تھی، مگر حضرت فاطمہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں آپ ان کی خدمت کرتے رہے۔ پھر جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں تو مولا علی علیہ السلام کی اولاد کی پرورش کے لیے بھی ایک خادمہ اور عورت چاہیے تھی، اس لیے مولا علی نے دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ خدا کی قدرت دیکھیے اور قدرت کے فیصلے دیکھیے کہ جس عورت سے شادی ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، البتہ یہ بعد میں ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی، کیونکہ ان کے بطن سے حضرت علی کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تو ان کو بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک نیک سیرت، سچی اور پاکیزہ خاتون تھیں جنہوں نے پہلے دن ہی مولا علی کو گزارش کر دی تھی کہ مجھے بچوں کے سامنے کبھی فاطمہ نہ کہیے گا کیونکہ بچوں کو اپنی ماں کی یاد آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری اس فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی مناسبت ہے ہی نہیں، میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ وہ ایسی عظیم الشان اور مثالی عورت جنہوں نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ جنازہ پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ تو ایسی عظیم خاتون کے ساتھ میری نسبت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تو خادمہ اور کنیزہ بن کر آئی ہوئی ہوں تاکہ ان کے بچوں کی خدمت کر سکوں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے تھیں اور میں اہل بیت کی خادمہ ہوں، بلکہ آپ کے بطن سے جب بچے پیدا ہوئے تو ان کے نام یہ رکھے گئے، عباس، عثمان، جعفر اور عبداللہ ہے۔ یہ چاروں بیٹوں کو ماں نے حکم دیا تھا کہ خاتون جنت یعنی فاطمۃ الزہرا علیہما السلام کے بیٹے حسن اور حسین کا ہمیشہ دھیان کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی کسی بات کے سامنے بحث نہ کرنا، اور ان کی جان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے، ان کا غلام بن کر رہنا، کیونکہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور ان کے خدمتگار ہیں۔ بس یہ چاروں سعادت مند بیٹے ہمیشہ حسنین کریمین کو عزت اور مرتبت کی نگاہوں سے دیکھتے، کبھی بھی ان کی خدمت میں کمی نہ آنے دیتے تھے۔ ان میں سے جو چھوٹے لڑکے عباس بن علی تھے وہ سب سے زیادہ محتاط تھے، اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت والد محترم مولا علی علیہ السلام کو اپنے 2 بیٹوں حسن اور حسین سے تھی، اس لیے وہ اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب خیال رکھتے اور ان 2 شہزادوں کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور
دلچسپ واقعہ سناتا چلوں کہ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی عباس بن علی بھی ساتھ تھے۔ حضرت عباس نے فوراً آگے آ کر اپنا سینہ پیش کر دیا کہ اگر کوئی تیر حسین کی طرف بڑھے گا تو وہ پہلے مجھے لگے گا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور حضرت حسین علیہ السلام بھی منع کرنے لگے کہ تم چھوٹے ہو اور تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا عباس، تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کرو گے، حالانکہ بڑے تو حسین ہیں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے، تم پیچھے کھڑے ہو۔ مگر عباس بن علی نے جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھے عجیب و غریب جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، گویا میرے والد کی آنکھیں ہیں اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں، تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر مولا حسین بھی اس اخلاص اور جذبے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً فرمایا عباس جا کر پانی لے آؤ۔ جب حضرت عباس پانی لانے گئے تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے اور آپ کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے سے پہلے جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے اور دونوں بازو بھی زخمی تھے یا پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دیے تھے، تو اسی زخمی حالت میں جب آپ کو مولا حسین کے پاس لایا گیا تو حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات سے حضرت حسین کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے ہیں اور یہ آنکھوں سے عرض کر رہے ہیں کہ ان تیروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال دیجئے۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے وہ تیر نکالے تو خوش بخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے عباس بن علی کہنے لگے آقا، میری والدہ کو یہ پیغام ضرور دیجیے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی کہ آپ میرے گھٹنے پر پیوست تیروں کو نکال رہے ہیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف آپ کو زندگی میں نہ پہنچنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک بیٹے کی داستان تھی۔ ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی اسی جنگ کربلا میں یعنی میدان کربلا میں امام عالی مقام پر اپنی جان نچھاور کر گئے اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو پھیکا نہ پڑنے دیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو کنیز سمجھنے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا عباس شہید ہو گیا۔ پھر بتایا گیا کہ جعفر شہید ہو گیا اور تمہارا بیٹا عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گیا۔ اس عورت نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے یہ سب بیٹے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے کہ گویا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی اور حضرت حسین عالی مقام ان سب کے بعد شہید ہوئے، تب جا کر اس ماں کو سکون ملا جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی بڑی عظمت اور قدر ہے، اس کو شریعت میں ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ایک زانیہ عورت کا بھی ہے جس نے غلطی سے زنا کر لیا تھا اور پھر حمل ٹھہر گیا، اس کا ناجائز دوست چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ تھا۔ یہ عورت بہت پریشان ہوئی، اپنے گناہ کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر پھرتی رہتی تھی اور دل ہی دل میں ندامت تھی کہ اس گناہ کا خمیازہ کیسے بھگتا جائے۔ بچہ بھی پیٹ میں ہے اور وہ شخص بھی بھاگ گیا ہے۔ ایک دن جب اس پر حد سے زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کا عذاب اس کے سامنے تھا تو اس نے خود کو پاک کروانے اور دنیا میں ہی اپنی سزا حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لہٰذا یہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، مسلسل روئے جا رہی ہے اور حمل بھی اس کے پیٹ میں ٹھہرا
ہوا تھا، اس نے مولا علی کے دربار میں جرم کا اقرار کیا کہ یا علی، میں نے زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں یہ غلط بچہ ہے جس کی سزا مجھے اس دنیا میں مل جانی چاہیے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا سے بچ جاؤں۔ مولا علی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے اور اس پر حد کیسے جاری کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ مخصوص سوال کیے کہ زنا کیسے ہوا اور کب ہوا وغیرہ وغیرہ۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شک و شبہ والی بات ہوگی یا عورت کمزور بات کرے گی تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی اور اس کی جان بچ جائے گی، پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کو معاف فرما دے گا۔ مگر اس عورت نے ہر بات کا جواب دے دیا جس سے حد زنا جاری ہوتی تھی اور زنا ثابت ہوتا تھا۔ اب کی بار حضرت علی نے اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور وضع حمل تک صبر کرو، یعنی ابھی اس بات کا کسی سے بھی تذکرہ نہ کرنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا تاکہ بچہ ضائع نہ ہو اور بلا وجہ بچے کی موت نہ ہو۔ وہ عورت یہ سن کر صبر میں آ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے۔ چند ماہ بعد جب وضع حمل ہو گیا تو دوبارہ اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں مر گئی تو مجھے آخرت میں زانیہ جیسا عذاب ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی سزا مل جائے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رسوائی سے بچ جاؤں۔ وہ بچے کی ولادت سے فارغ ہوئی تو دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ مولا علی پھر پریشان ہو گئے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ اپنا گناہ بھول جائے گی اور بچے کی خوشی سے اس کا خیال بدل جائے گا، مگر یہ پھر آ گئی۔ دوبارہ آپ نے وہی سوال دہرائے اور اس عورت نے تفصیلی حال بتلایا جس سے زنا ثابت ہوتا تھا، کوئی بھی شک و شبہ والی بات ہی نہیں تھی۔ اب مولا علی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم ابھی جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ، تمہارے علاوہ بچے کا کوئی وارث نہیں اور اس کو پالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہذا کم از کم 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ اور پھر واپس آنا، پھر حد جاری کریں گے۔ اس مرتبہ دوبارہ اس عورت کو سکون ہو گیا اور صبر آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ کر حد جاری کروا کے مر جاؤں۔ چنانچہ وہ 2 سال تک خوش و خرم رہی اور خوب توجہ اور محبت سے اپنے بچے کو پالا۔ جب وہ بچہ 2 سال کا ہو گیا اور کھانا وغیرہ کھانے لگا تو یہ عورت اب تیسری مرتبہ حاضر ہوئی۔ اب یہ پہلے سے بھی زیادہ بے چین تھی اور اصرار کر رہی تھی کہ مجھ پر حد جاری کی جائے، میرا گناہ بخشوا دیا جائے اور مجھے پاک کیا جائے، مجھے طہارت عطا فرمائے۔ اب یہ تیسری شہادت اس کی خود کی ہو چکی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ وہی سوال دہرائے اور کوئی شک و شبہ والی بات سامنے نہ آئی تو 3 شہادتیں اس کی زنا کی اس کی زبانی سے موصول ہو چکی تھیں۔ مولا علی علیہ السلام بہت پریشان تھے کہ اب کون سی ایسی بات کی جائے کہ یہ عورت واپس نہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ جب یہ چوتھی مرتبہ آئے گی اور 4 شہادتیں اس کی زبان سے پوری ہو جائیں گی تو پھر حد جاری کرنا ضروری ہو جائے گا۔ چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے عورت، ابھی تمہارے بچے کا شیر خواری کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، مگر اس کو پالنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو بہت امید ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ پائے گا، اس لیے بچے کی زندگی بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ تم جا کر بچے کی پرورش کرو اور اس کو اتنا خود مختار بنا دو کہ اگر چھت پر اکیلا چڑھ جائے تو وہ نیچے نہ گرے۔ یہ عورت اس عجیب و غریب فیصلے پر حیران ضرور ہوئی، مگر امیر المومنین کا فیصلہ تھا اس لیے مان لیا۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اس عورت کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ کو امید تھی کہ اب تو یہ لوٹ کر نہیں آئے گی، کیونکہ کم از کم 10-12 سال تک بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو چھت پر اکیلا چھوڑ دیا جا سکے، لہذا حضرت علی کو یہ واقعہ بالکل بھول گیا۔ مگر یہ عورت اس گناہ کی ندامت اپنے دل میں لیے ہوئے تھی۔ کئی سال گزرنے کے بعد یہ واپس مولا علی کے پاس حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلی۔ راستے میں اس کو ایک صحابی مل گئے جن کو معلوم ہوا کہ یہ عورت طہارت چاہتی ہے اور حد جاری کروانا چاہتی ہے، مگر بچے کی فکر کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ اس نے اس عورت کو تسلی دلائی کہ میں خود اس بچے کی کفالت کروں گا، لہٰذا وہ عورت اس صحابی کو لے کر امیر المومنین کے دربار میں آئی۔ جب حضرت علی المرتضی شیر خدا نے دیکھا کہ
بچہ اب کچھ بڑا ہو گیا ہے اور عورت بھی دوبارہ اسی اصرار کے ساتھ حاضر ہو چکی ہے کہ میں طہارت چاہتی ہوں، تو آپ نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسی صحابی نے بچے کی کفالت کا پورا ذمہ لے لیا ہے۔ یہ بات سن کر مولا کا چہرہ غصے اور ناراضگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ صحابی ڈر گئے اور کہنے لگے کہ یا علی، کیا میری کفالت کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ مولا علی دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ یا الہی، اب تو 4 شہادتیں بھی پوری ہو گئیں اور بچے کی وجہ سے اس عورت کو میں حد زنا کی تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، مگر اس صحابی نے وہ عذر بھی ختم کر دیا۔ چنانچہ اب اعلان ہو گیا کہ اس عورت پر حد زنا جاری کی جائے، یعنی سب لوگوں کے سامنے اس کو زندہ سنسار کیا جائے۔ مولا علی نے مقام کی نشاندہی کر دی کہ فلاں مقام پر اس عورت کو سزا جاری کر دی جائے۔ سب لوگ اس مقررہ وقت پر پتھر لے کر پہنچ جائیں۔ دوسرے دن اشراق کے وقت سب جمع ہوئے اور عورت کا آدھا بدن گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا گیا، باقی آدھے بدن پر پتھر برسانے کا حکم دیا تھا۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب اعلان کیا گیا۔ مولا علی ایک اونچی چیز پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، لوگو، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص اس کو پتھر نہیں مار سکتا جس کی اپنی گردن پر حد ہو۔ یہ عجیب و غریب شرط سن کر وہاں کے سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ پتھر مارنے میں تخفیف کی جا رہی ہے، لہذا صرف 2 بندے وہاں پر موجود تھے، حسنین کریمین، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخرکار انہی دونوں نے پتھر مار کر اس عورت کو طہارت بخشی اور دنیا میں ہی اس کے کیے کی سزا دے دی، تاکہ وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے۔ ناظرین، ہمارے سردار مولا علی علیہ السلام نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخرکار اس دنیا میں 63 سال گزار کر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولا علی المرتضی شیر خدا کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں حضرت علی علیہ السلام جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے۔ ناظرین، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور کمالات اور ان کی سیرت کے درخشاں پہلو تو بے شمار ہیں۔ طوالت کے خوف سے ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں عرض ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے عالی نسب خاندان سے عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے گھر میں بچوں کا نام علی رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ تعالی مجھے اور تمام مسلمانوں کو مولا علی علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کیا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا کہ ہاں میں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ مولا کی محبت میں کتنے لوگوں نے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا عہد کر لیا۔